ہم بات کر رہے ہیں آج جو بچپن کی بچوں کی کم عمری کی شادی ہے اس حوالے سے، اور یہ ایکٹ ہے 2013. اسمت اور فیض قریشی آپ کے ساتھ موجود ہے. اپنا کراچی ایف ایم 107 کراچی کی آواز پلے پلے ایف ایم نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں، اور ہمارا آج کا سیگمنٹ ہے قانونی مشورے. ایڈوکیٹ رانا آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، بہت سارے معاملات پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ قوانین بنے ہیں اور اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے. تو کیا جو مطلب اگر ان کی رپورٹ نہیں ہوتی یا پھر پتہ نہیں چلتا پولیس کو، تو پھر شادی ہو گئی اور چلے گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیے بہت سارے جرائم ایسے ہیں جس کا جب تک آپ کمپلین نہیں کریں گے، شکایت درج نہیں کریں گے، وہ تو معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں. اور بھی جرائم بہت سارے ہیں. اب وہ تو نا پتہ لگنا تو ایک الگ سچویشن ہے نا. تو وہ تو بہت سارے فائنینشیل کرائم بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں جس کا نہیں پتہ لگتا. بہت سارے سوشل کرائم بھی ایسے ہوتے ہیں جس کا نہیں پتہ لگتا. بہت سارے اکنامک کرائم ایسے ہوتے ہیں جن کا نہیں پتہ لگتا. جس کا نہ پتہ لگے اس کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا. جس میں کوئی مدعی خود اگر چاہے کمپلیننٹ کے وہ اس کو جرم سمجھتا، اور سب سے پہلے تو لوگ اس کو جرم سمجھتے ہیں. اگر نہیں سمجھتے تو پھر تو یہ ہو رہا ہے. اور ہزاروں شادیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں کے باہر بھی ہو رہی ہیں، گاؤں دیہات میں بھی ہو رہی ہیں، اور بڑے بڑے جو ارباب اختیار ہیں ان میں شریک بھی ہو رہے ہیں. تو وہ تو ایک الگ سا صورت ہے. یہ وہ صورتحال جس میں کوئی ریاست کے شہری سمجھیں کہ ہم کوئی قانون کے پابند ہیں اور ہمارے اوپر قانون کا اطلاق ہوتا ہے. یہ ہم وہ صورتحال لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں. تو جہاں وہ کہتے ہیں جو نہیں مانے تو اس کے لیے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. اور وہ تو پھر لوگوں کی آپ نے دیکھا زنا بالرضا بہت زیادہ ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے جو رپورٹ تھوڑی ہوتا ہے. اگر دونوں فریق اس میں رضامندی ہے تو پھر تو کہیں رپورٹ ہی نہیں ہوگا نا. صحیح. اچھا رن صاحب، یہ مجھے بتایا آپ نے جیسے کہا کہ آپ میرے خیال سے دعا کی کیس کی بات کر رہے تھے. ہاں وہ نام آج کل لینے پہ کورٹ نے پابندی لگائی ہے. اچھا تو ہم اس لیے مغویہ بچی اب تو ہو گیا، اب تو سب کچھ ہو گیا. کورٹ کو بڑی دیر سے خیال آیا ہے. وہ بھی ان کے وکیل نے احساس دلایا کہ بچی کے اوپر کیا 5-6 ہزار ویڈیو بن چکی تھی. ہاں اب کیا فائدہ. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. وہ مغویہ بچی جو ہے تو اس جو بھی کیس ہو رہا ہے قاری صاحب پر یا گواہوں پر، تو کیا مغویہ بچی کے اوپر اس کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں؟ جو بچہ 18 سال سے نیچے ہوتا ہے اس کے کنسرن بچی تو خود سمجھدار ہے. نہیں، اس کا کنسرن نہیں ہوتا. یہ آپ کہہ رہی ہیں سمجھدار، قانون کہتا ہے نہیں اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا اگر اس کی کنسرن بھی شامل ہو تب بھی یہ جرم ہے. اچھا اگر اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بھی انڈر 18 ہے تو پھر تو اس کا بھی جرم نہیں ہے؟ پھر تو اس کا بھی جرم ہے بالکل، کیونکہ وہ اگر ہسبینڈ بھی انڈر 18 ہے وہ بھی انڈر 18 ہے پھر تو بڑا جرم ہو گیا نا. ہاں نہیں، میں یہی بات کر رہی ہوں کہ جیسے ابھی ہمیں یہ پتا چلا نا کہ ہسبینڈ کو بھی سزا ہوگی، اور تو پھر وہ لڑکی اس کے ہسبینڈ نے اپنی عمر جو ہے وہ 19 سال ڈکلیئر کی نا. اچھا جی، وہ خود اپنا پیدائشی سرٹیفکیٹ لے کے آیا، کسی عدالت نے اس کو نہیں بولا، وہ خود لے کے آیا. اوکے صحیح ہے، ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے. ورنہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا رانا صاحب کہ ہماری اگر فیمیل جتنی بھی غلط ہو اس کو چھوٹ مل جایا کرتی ہے. نہیں دیکھیں یہاں غلط صحیح کی نہیں بات ہو رہی ہے. یہاں مائنر کی شادی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے اور ایک بڑا انسان ہے، ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے. ہاں وہ یہاں یہ والی صورت. اور یہ ایک چیز بتائیے رانا صاحب کہ اگر ریلیجسلی ہم دیکھیں تو جیسے قاری صاحب کا آپ نے کہا کہ ان کو بھی اب سزا ہوگی اور سب ہوگا، اور اس طرح سے اجازت نہیں ہے، لیکن جو کورٹ میں جا کے شادیاں ہو جاتی ہیں وہ یہی فری ویل والی شادیاں ہوتی ہیں نا، جیسے یہ شادی ہے تو وہ یہی شادی ہیں، لیکن اس میں بھی تو عمر کا جو ویریبل ہے وہ تو آپ نے میٹ کرنا ہوگا نا. عمر کا تعین تو آپ نے کرنا ہوگا کہ کس عمر سے ہو رہی ہے نا شادی. تو ظاہری بات کہا گیا ہے کہ 18 سال سے اوپر ہوگی تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی 18 سال سے اوپر ہی ہونی چاہیے نا. عام طور پہ جو اس میں ایک جو قانونی پیچیدگی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن تو رہتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی. اگر رخصتی کر لی آپ نے تو جرم کا آپ نے ارتکاب کر لیا. ہاں آپ نکاح کر کے ویٹ کر رہے ہیں 18 سال کی عمر کے بعد، 18 سال کے بعد رخصتی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا مطلب یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ قانون میں فالٹ ہے نا. اچھا، ہر قانون میں کوئی نہ کوئی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہ قانون کے اندر جو فالٹ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا انسٹیٹیوشن رہے گا لیکن رخصتی نہیں ہو سکتی. نکاح اور رخصتی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں معاشرتی طور پر ہم نکاح رخصتی اس کی بات کرتے ہیں، لیکن کیا نکاح ہی سب کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں، بہت سارے ایسے نکاح ہیں جو ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں. سعودی عرب دیگر کنٹریز میں آج صبح بھی میں ایک نکاح سے ہو گیا ہوں، اور وہ تو لڑکا جو ہے جب تک اس کا اقامہ نہیں ہوگا 4 سال تک وہ تھوڑی آئے گا. 4 سال پہلے نکاح ہو گیا، 4 سال کے بعد رخصتی ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اس میں والدین اکثر شادی کے نام پہ بچیوں کو بیچ دیتے ہیں، تو اس میں کتنی دفعات لگیں گی؟ اور اس میں تو شادی کا جرم الگ ہے، بیچنے کا الگ ہے. ایک ہے سیل آف چلڈرن،
اب جو UN کنونشن فار دا رائٹ آف چائلڈ ہے اس کا ایک آپشنل پروٹوکول ہے کہ جس میں آپ بچوں کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے، نمبر 1۔ اس کا دوسرا ہے کہ آپ پورنوگرافی، ان کی فحش فلمیں نہیں بنا سکتے، 2۔ تو یہ دونوں جو آپشنل پروٹوکول ہیں پاکستان حکومت کے اوپر اس کی بائنڈنگ ہے، اور اگر کہیں ایسا واقعہ پتہ لگتا ہے کہ والد نے بچی بیچی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سیل آف چلڈرن کا جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ چائلڈ ٹریفکنگ کا جو ہے وہ لا جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ اور چائلڈ ٹریفکنگ کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2016 کے بعد پہلے صرف اس کو FIA وفاقی حکومت دیکھا کرتی تھی، اب اس کو صوبائی پولیس بھی روک سکتی ہے اور اس ٹریفکنگ کے خلاف جو ہے کیس کر سکتی ہے، کیونکہ یہ چائلڈ ٹریفکنگ میں آتا ہے نا، بچوں کو بیچنا۔ صحیح۔ اچھا ران صاحب، جیسے ہم میں نے شروع میں لنک میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو میڈس وغیرہ ہوتی ہیں ان کی اکثر سننے میں یہ آتا ہے، جیسے میری ایک میڈ تھی اور اس کی عمر ہوگی کوئی 14-15 سال نا، اور اس کا جو منگیتر تھا وہ کوئی 2 یا 3 سال کا تھا۔ ہاں، یہ بہت ساری رسومات ہیں جو ہماری، جس کو ہم کہتے ہیں جی، اسٹیریوٹائپس اور سکہ بند رجحانات، جو گاؤں دیہات میں ہوتی ہیں، جیسے ونی ہے، سمارا ہے، یہ وہ ہے یا قرآن سے شادی کر دینا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں، یہ جائیداد کے لیے چھوٹے بچوں سے شادی کر دینا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کی ثقافت کے اندر ہے، قانونی طور پر وہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہے، اور وہ آپ کی ثقافت کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کلچرل ویلیوز ہیں، آپ کی کسٹمری، جسے ہم کہتے ہیں رسومات، رسم و رواج، کسٹمری پریکٹس آپ کی ہیں، اور اس میں پھر آپ کے ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، جائیداد نہ چلی جائے، زمین نہ تقسیم ہو جائے، تو وہ چیزیں کر دیتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کے ملک میں ابھی تک قانون کی عملداری نہیں ہے، اور جو آپ کی ثقافت ہے وہ قانون سے بالا تر ہے، جس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہر ایک ہی کیس میں ایک بندے کے ساتھ الگ رویہ ہے، دوسرے کیس میں ہی اس کا جج کا الگ رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری ٹریڈیشنل ویلیوز اور ریلیجیس ایک کھچڑی سی بنی ہوئی ہے، جو رسومات کی اور مذہب کی اور جو سماج کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں۔ صحیح۔ اچھا ناصر، یہ کیسے، جیسے میں نے آپ کو یہ کیس بتایا، ایسے بہت سارے کیس ہیں، آپ نے بھی بتایا کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور بہت ہوتا ہے اس میں یہ چائلڈ سارا میرج کچھ۔ ایکٹ میں کوئی بھی شخص کمپلیننٹ بن سکتا ہے، یہ نہیں لازمی کہ جو اس کی لڑکی یا لڑکی کا والدین ہو، کسی پڑوسی کو پتہ چلے وہ بھی بن کسی اخبار والے کو، جرنلسٹ کو پتہ لگے وہ بھی، اور کسی مقامی سماجی سوشل کارکن کو پتہ لگے، سماجی ایکٹیوسٹ کو پتہ لگے وہ بھی، تو بڑا وائڈ اس کا رینج رکھا ہے۔ لیکن اس کی جو یہ ہے، یہ 30 اضلاع میں سندھ کے نافذ ہے، باقی صوبوں نے اپنی عمریں الگ رکھی ہوئی ہیں، پنجاب نے 16 سال رکھی ہوئی ہے، تو 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبے نے اپنی اپنی عمر رکھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے اپنے قانون کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے چائلڈ رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان کا ہمیشہ مطالبہ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں عمر ایک ہونی چاہیے، اب عمر ایک ہو جائے گی تو یہ بھام جو ہیں دور ہو جائیں گے سارے۔ اور بعض دفعہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ اسی کیس میں ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس نے مذہب کا سہارا لیا، اور پھر جب یہ نیچے ٹرائل کورٹ میں آیا تو پھر اس نے قانون کا سہارا لیا۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم مذہب کو اور قانون کو اور کس طرح بیلنس، یا جسے توازن کہتے ہیں، وہ کس طرح کر پائیں گے، یا پھر لوگ ادھر سے ادھر انصاف کی تلاش میں بھٹکتے رہیں گے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ رانا آصف صاحب، ہم سندھ چائلڈ میرج ایکٹ 2013 پہ بات کر رہے ہیں۔ عصمت عید فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 1111-107 1111-107، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 034511041070 034511041070۔ سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107، کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک۔